کہ اپنے پڑوسیوں کو کسی صورت اذیت نہ دو. اپنے تمام رشتہ داروں اقارب سے بڑھ کر ان کو پوچھو. صحابی رسول جتنے صحابہ کرام میں فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ نبی پاک نے اتنی پڑوسیوں کی فضیلت بیان کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک ان پڑوسیوں کو ہمارا وارث ہی بنا دیں. لیکن آج کے دور میں وہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچانے میں، کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے میں کسی صورت پیچھے نہیں ہیں. ہم اپنے گھروں میں اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کا فاتح ہوتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا. کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اپنے پاس سے نہیں بیان فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نبی پاک نے فرمایا خدا کی قسم ایسا شخص مومن نہیں، جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کی زبان، جس کی عادات، جس کے اخلاق کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہے. آگے بڑھیے. نبی پاک نے فرمایا عمارتیں بلند نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ عمارت بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ عمارت چھت پر چڑھنے کے لیے بھی شریعت نے کچھ مسائل دیے ہیں. آج تو ہم بے داغ ایسے ہی چڑھ جاتے ہیں چھت پہ. چھت پہ چڑھنے کے لیے شریعت مطہرہ میں کچھ مسئلے ہیں. چھت پر چڑھنے میں دوسروں کے گھروں میں نگاہ پہنچتی ہے تو وہ لوگ چھت پر چڑھنے سے منع کر سکتے ہیں جب تک پردہ یا دیوار نہ بنوا لیں یا کوئی ایسی چیز نہ لگا لیں کہ جس سے بے پردگی نہ ہو. اور اگر دوسرے لوگوں کے گھروں میں نظر نہیں پڑتی مگر وہ لوگ جب چھت پر چڑھتے ہوں تو سامنا ہوتا ہے تو اس کو چڑھنے سے منع نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی مستورات کو چاہیے کچھ چھتوں پر نہ چڑھیں. بات سمجھنے والی ہے. الفاظ مشکل ہیں، یہاں آپ کے سامنے اس بات کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. چھت پر چڑھنے کے لیے فرمایا گیا کہ اپنی چھتوں پر ایسے ہی بے دوغ نہیں چڑھ جاؤ کہ چڑھ گئے تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پڑوسی کے گھر میں صحن ہے، اس کے گھر میں بھی اس کی عزت ہے. آج تو معاشرہ یہ کہ لوگ چھتوں پر چڑھ کر جھانکتے بھی ہیں. نبی پاک نے فرمایا چھتوں پر چڑھ کر جھانکو نہیں، اور اگر چھت پر چڑھنا پڑے تو اپنے پڑوسی کو پہلے اطلاع دو کہ آپ اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کریں کیونکہ ہمیں چھت پر جانا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کا گھر ایک منزلہ عمارت ہے اور برابر میں 2 منزلہ عمارت ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں خود پردے کا اہتمام کریں. پردے سے کیا مراد ہے اس چیز کو سمجھیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سڑکوں پر سے گزرو، جب تم سفر کرو، مسافر ہو، سڑکوں پر سے گزرو تو اپنی نظروں کو نیچا رکھو. لیکن ہمارے معاملات کیا ہیں کہ جب ہم چلتے ہیں کہیں تو ہماری تمام نظریں اوپر ہوتی ہیں، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، ہماری نظریں ہمارے محبوب میں نہیں ہوتی. تو جب نبی پاک نے فرمایا تو ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے سنا تو سننے کے بعد انتہائی پردے میں پابند رہے، اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر چلتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ صحابی رسول جا رہے تھے، نبی پاک کا حکم بھی ذہن میں تھا، نظر نیچی تھی. چلتے چلتے غلطی سے ایک دروازے سے پردہ ڈلا ہوا، اس گھر میں نظر پڑا. فوراً ذہن میں آیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایسے گھروں میں نہ دیکھو، جب سفر میں ہو، سڑکوں پر ہو تو اپنی نظروں کو نیچے رکھو. صحابی رسول سے کامل ایمان والے تھے، ڈر گئے، گھر گئے، بے تحاشا رونا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ پھر اپنا گھر باہر چھوڑا اور دور کسی بستی میں جا کے صرف اللہ کے خوف سے ڈرتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ مجھے نبی پاک نے منع فرمایا تھا، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا. 40 دن گزر گئے، صحابی رسول سامنے ہوئے. جبریل امین نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں صحابی ایسے ایسا معاملہ ہوا، اس کے بعد سے اللہ کے خوف سے 40 دن سے اپنے گھر اور بستی کو چھوڑ کر دور اللہ کی یاد میں صرف اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں. عرض کیا رسول اللہ آپ ان کو بلوائیں. نبی پاک نے ایک صحابی رسول کو حکم کیا کہ جائیں آپ ان کو تلاش کرو، لے کر آئیں. جب ان کو بلایا گیا تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں نبی پاک سے نہیں سامنا کر سکتا کیونکہ میرے محبوب نے مجھے منع فرمایا تھا کہ کہیں جب جاؤ تو اپنی نظروں کو نیچا رکھو، لیکن میں اس وعدے کو پورا نہ کر سکا. تو آپ مجھے فرق بتائیے کہ ابھی آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق نبی پاک کے احکام کے حساب سے بتایا گیا. آپ اور میں خود اپنا محاسبہ کریں گے، کیا ہم اپنے پڑوسیوں کو اتنا خوش رکھتے ہیں جتنا نبی پاک نے فرمایا. بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، پھر بتاؤں، نبی پاک نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں کہ جس کی زبان سے، جس کے اخلاق سے، جس کے کردار سے اس کا پڑوسی تکڑا. تو آپ سوچیں کہ کیا ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے سب سے پہلے
حق تلفی کرنی ہو تو ہم سے ہمارے پڑوسیوں سے سیکھی جائے. ہم اپنے جسم سے سب سے زیادہ تکلیف اپنے پڑوسیوں کو پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں اقارب کا خاص خیال رکھنے کی، ان سے حق تلفی نہ کرنے کی اور ان کے حقوق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.